السلام علیکم ناظرین، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتے ہیں، چونکہ 15 شعبان جو ہے اس کے بارے میں مختلف عقائد ہیں، نظریات ہیں، اور اس کے بارے میں بہت ساری کنفیوژن رہتی ہے کہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو اس بارے میں مجھ سے کافی سارے سوالات کیے جا رہے تھے، تو یعنی پرسوں سے مجھ سے مختلف قسم کے لوگ جہاں سوالات کر رہے تھے، تو وہ اس کے بارے میں نے کہا چاہیں اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا دیتا ہوں تو سب کو رہنمائی حاصل ہو جائے۔ سب سے پہلے نمبر پہ ایک سوال کیا جاتا ہے کہ کیا 15 شعبان کی جو رات ہے اس رات میں لوگوں کی تقدیروں کے فیصلے، موت و حیات کے فیصلے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ پہلی بات تو یہ ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے تقدیروں کے فیصلے پہلے ہی فرما دیے ہیں۔ ایک تو واضح ترین حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب بچہ یا بیٹی یا بیٹا ماں کے پیٹ میں اس کو 4 منتھ ہوئے ہوتے ہیں آئے ہوئے، تو اس کی جو ہے موت و حیات کے بارے میں، رزق وغیرہ سارا کچھ اس کا لکھ دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو تخلیق کرنے سے پہلے ہی 50,000 سال پہلے ہی لوگوں کی تقدیریں جو ہیں لکھ دی، تقدیروں کے تمام یہ معاملات لکھ دیے۔ ویسے کیا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تقدیروں کے فیصلے جو فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں وہ لیلۃ القدر میں کیے جاتے ہیں، اور سب جانتے ہیں لیلۃ القدر کون سی راتیں ہیں، وہی 5 راتیں ہیں جو رمضان المبارک کے اندر آتی ہیں۔ ان راتوں کے اندر اللہ تعالیٰ جو ایک رات تلاش کرنی ہے، اس رات کے اندر جو لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فیصلے فرماتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اسلام دین شریعت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کا نام ہے، ہماری کسی کہاوت کا، کسی قول کا، کسی فعل کا نام دین نہیں ہو سکتا۔ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو فالو کرنا ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ جو سوال جو ہے پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا 15 شعبان کو خاص طور پر نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ یاد رکھیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عصر کے ٹائم پہ اور فجر کے ٹائم پہ ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں، ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں روزانہ نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، نہ کہ اس رات جو ہے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، بلکہ ہر رات ہر دن یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ صرف 15 شعبان کی رات ہی پہلے آسمان پر نزول فرماتے ہیں؟ تو ایسا بھی معاملہ بالکل نہیں ہے، یہ حدیث سے بالکل بھی ثابت نہیں ہے۔ ہاں، حدیث سے یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا کے اوپر آتے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کے اوپر جو ہے رات کے آخری پہر آتے ہیں، اور آ کر اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے سوالات کرنے والا، سوال کرنے والا میں اس کو عطا فرماؤں، اس کو دے دوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر روز آتے ہیں، ہر رات آسمانی دنیا کے اوپر نزول فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ روزانہ لوگوں کو پکارتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف 15 شعبان کی رات ہی یا اس رات کو ہی اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں، اس کا یہ حدیث سے بالکل بھی ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا خصوصی طور پر 15 شعبان کا روزہ رکھنا حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں ہے؟ 15 شعبان کا روزہ رکھنا حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، یہ ثابت ضرور ہے کہ جیسا کہ جناب عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ روزے رکھتے تھے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے نوٹ کیا کہ باقی مہینوں سے زیادہ نفلی روزے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کے اندر رکھا کرتے تھے۔ نفلی یعنی روزے اس کے اندر زیادہ رکھا کرتے تھے، ہمیں بھی چاہیے کہ اس کے اندر روزے زیادہ رکھیں۔ اس کے بعد
کیا 15 شعبان کی رات فوت شدگان کی روحیں جو ہیں وہ گھروں کی طرف لوٹتی ہیں یا نہیں لوٹتی، اور قبرستان کے اندر جانے کا کیا ماجرا ہے؟ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مومنون کے اندر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ایک شخص چلا جاتا ہے، ایک شخص دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ خواہش کرتا ہے کہ میں، یا اللہ مجھے موقع دے، میں دوبارہ جو ہے جاؤں اور میں بہت ساری نیکیاں کر کے آؤں گا، بہت سارا مال تیرے راستے میں وقف کر کے آؤں گا، بہت سارے نیک اعمال کر کے آؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اب تم لوٹ نہیں سکتے۔ جو روحیں اللہ تعالیٰ کی طرف چلی جاتی ہیں وہ دوبارہ زمین کے اوپر نہیں لوٹتی۔ اور میں ایک اور آپ کو بات بتاتا ہوں کہ میرے گھر کے اندر بھی 4 فوتگیاں ہوئی ہیں، 4 فوتگیاں ہوئی ہیں۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 15 شعبان کی رات جو ہے وہ مجھے ملنے آئی ہوں یا ان کے ساتھ کبھی سلام دعائی ہو گئی ہو، ایسا کبھی نہیں ہے۔ اور آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ یہ ایک صرف کہانیاں بنائی ہوئی ہیں کہ اس رات جو ہیں روحیں، فوت شدگان جو روحیں ہیں وہ گھروں کا چکر لگاتی ہیں، گھروں کی طرف لوٹتی ہیں۔ تو ایسا بالکل معاملہ نہیں ہے۔ جو روح چلی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس وہ نہیں آتی واپس، وہ دوبارہ نہیں آتی، جتنا مرضی وہ خواہش کرے اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں اس کو کہ یہ تمہاری حسرت ہی ہے، بس تم دوبارہ لوٹنے والے نہیں ہو۔ اس کے بعد قبرستان کے اندر جانا، اور اس کے بارے میں ایک جو مجھے آج ہی ایک شخص نے پوچھی کہ وہ حدیث کیا ہے جی، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کے بارے میں اس نے کہا۔ انہوں نے کہا کہ جی حدیث ایک آتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باڑی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہ ملے، پھر انہوں نے حجروں کا، تمام حجرے جو ہیں باقی بیویوں کے جو گھر تھے ان کا چکر لگایا، وہ کہیں نہ ملی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے قبرستان کے اندر دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تھے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ حدیث، اس کا حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا قبرستان کے اندر جانا اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم وہاں جائیں اور دعائیں مغفرت کریں ان کے لیے۔ دعائیں مغفرت ہم مساجد کے اندر بھی کر سکتے ہیں، گھر میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، کہیں بھی ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کر سکتے ہیں، لیکن وہاں جانے کا مقصد کیا تھا وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مقصد یہ تھا کہ تمہیں موت یاد آئے، تم قبرستان کا چکر لگاؤ تو تمہیں موت یاد آئے، یہ مقصد تھا اس کا۔ تو آج ہم نے کیا مقصد بنا لیے ہوئے، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ریالٹی کی طرف نہیں آتے، ہم جیسے کسی کہانیاں ہم نے سنے ہوئے ہیں ان کے اوپر ہی عمل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اب حقائق کی دنیا کے اندر آئیں، اور میں تمام کے تمام اسٹوڈنٹس کو بھی کہوں گا، تمام آڈینس کو کہوں گا، تمام لوگوں کو کہوں گا کہ آپ حقائق کی طرف آئیں، خود دین کو پڑھیں اور خود دین کو سیکھیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بڑے سے بڑے عمل کرتے جا رہے ہیں اور ان کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے انسان ایک پہاڑ کے برابر بھی خرچ کرتا ہے، اور اگر اس میں سنت نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، تو اس کا کوئی بھی اثر نہیں ہے اور اس کا کوئی بھی ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ اور اگر ایک شخص آدھی کھجور اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آدھی کھجور ایک شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس کی نیت ٹھیک تھی، اس نے حدیث کے مطابق جو ہے خرچ کیا، اس نے ومن تصدق یرائی فقد اشرک نہیں ہے، اس کے اندر شرک نہیں ہے، تو پھر اس کی وہ نیکی جو ہے آدھی کھجور احد پہاڑ کی شکل میں لائی جائے گی۔ اور آج کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نیکیاں بھی کرتے چلے جا رہے ہیں اور اس کے اندر سنت رسول شامل نہیں ہے۔ اور یہ جو اس رات کے اندر یہ پٹاخے کا، پھر یہ مختلف قسم کی آوازیں ہوتی ہیں اور مختلف قسم کا شور شرابہ ہوتا ہے، اگر ایک شخص سمجھ ہی لے کہ یہ عبادت کرنی ہے تو کیا ایسی عبادت ہوتی ہے جیسے ہم عبادت کر رہے ہیں؟ جیسے ہم شور شرابہ، لوگوں کو تنگ کیا ہوا ہے ہم نے، لوگوں کا سونا بحال جو ہے برا حال کیا ہوا ہے ہم نے، کہ سونا محال ہو چکا ہے لوگوں کا۔ کیوں کہ ہمیں ریالٹی کی طرف ہم نہیں آتے، ہم جو سنا ہے جیسا جیسا سنتے آ رہے ہیں اسی کے اوپر چلتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں ریالٹی کی طرف آنا چاہیے،
دوسرے نمبر پہ ہر قسم کے گروہ فرقے سے الگ تھلگ ہو کے خود ایک دفعہ سوچیں اور سمجھیں، دین کو پڑھیں کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ ہمارے لیے آئیڈیل و نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس رات صحابہ کو جمع کیا یا خود جمع ہوئے یا کسی کو کہا کہ بھئی اس رات آپ نے بھی جاگنا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو تو پھر سب لوگ کریں، پھر سب جتنے بھی لوگ ہیں، ہم کسی کی فرقے کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے، لیکن ریالٹی ہے، قرآن و حدیث ہے، اس کی طرف ہمیں جانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چیز ثابت نہیں ہے تو ہم کیوں ایسے اعمال کرتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں وہ ہم کرتے نہیں ہیں۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس مہینے کے اندر بے شمار روزے رکھتے تھے، باقی مہینوں سے زیادہ نفلی روزے رکھتے تھے، زیادہ عبادت کرتے، تو وہ ہم کرتے نہیں ہیں، روزے رکھتے نہیں ہیں، جو سنت ہے وہ اس کو ہم اپناتے نہیں ہیں، اور ہم پچھلی کی جو چلتا چلا آ رہا ہے اس کو ہی آگے فالو کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں اس کے اوپر اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اصلاح کی طرف آنا چاہیے، اور اپنے لیے، اپنے آنے والی نیو جنریشن کے لیے ایک ماڈل بننا چاہیے کہ ہم ایک اللہ اور اس کے رسول کو فالو کرنے والے ہیں، نہ کہ ہم ان لوگوں کو فالو کرنے والے ہیں جن کا حدیث کے ساتھ، قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔